الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. وفي مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين أو كما قال عليه السلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما او کما قال علیہ السلام. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. 7 پردوں میں چھپا بیٹھا تھا وہ حسن کائنات، 7 پردوں میں چھپا بیٹھا تھا وہ حسن کائنات، پھر کسی نے اسے عالم آشکار کر دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرا موضوع سخن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان سے معنون ہے. ویسے تو سیرت کے معنی لغت میں کسی کی کارکردگی یا کارناموں کا احاطہ کرنے کے آتے ہیں، لیکن آج تک کوئی مصنف، کوئی محدث، کوئی محقق، کوئی مدقق، کوئی مفسر، کوئی مفکر، کوئی مدبر، کوئی مؤرخ اور کوئی مقرر ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا احاطہ کیا ہو. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے وہ عظیم انسان ہیں جن کی صداقت، امانت اور دیانت کا اقرار صرف ان کے ماننے والوں نے ہی نہیں بلکہ ان کے جانی دشمن بھی کرتے ہیں. میرے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہیں جن کے چاہنے والے ہر مذہب، ہر ملت، ہر ملک، ہر طبقے میں موجود ہیں. میرے آقا فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں، جب ان کا ذکر مبارک ہوتا ہے تو پوری انسانیت کی گردنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانوں کے پاداش میں احتراماً جھک جاتی ہیں. آخر ایسا کیوں نہ ہو؟ کیا خوب کہا ہے شاعر نے. شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں سے ہر طرف اجالا ہے، ظلمتوں سے انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا ہے. غرق بحر عصیاں میں کب کے ہوگے ہوتے، ہم گناہگاروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھالا ہے. ان کی ایک نظر سے قبل، ان کی ایک نظر کے بعد ہر طرف اندھیرا تھا، ہر طرف اجالا ہے. صرف اتنا سمجھی ہے عقل ٹھوکریں کھا کر، ان کی منزل رفعت رفعتوں سے بالا ہے. تاریخ کے اوراق پلٹیے اور دیکھیے، اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کیا تھا؟ ظلم ہی ظلم تھا، کفر و شرک کا راج تھا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی، حکومت شیطانی تھی، قتل و غارت کا بسیرا تھا، معمولی معمولی باتوں پر کٹ مرنا عام تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دینا معیوب جانا معیوب نہ تھی، عورت حیوانوں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی. ہر ایک کا الگ الگ خدا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون نافذ تھا.
الغرض انسانیت تباہی اور بربادی کے آخری دہانے پر پہنچ چکی تھی کہ حضرت انسان کی خوشبختی کا ثاقب چمک اٹھا۔ ظلمات کو اجالوں کی خبر ہوئی کہ یتیم عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، شاہی حرم، حکمران عرب و عجم، قائد انسانیت، شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم بروز پیر ربیع الاول سن عام الفیل بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی کو عالم قدس سے عالم امکان میں بے بصر کو بابصر کرنے کے لیے، بے نظر کو بانظر کرنے کے لیے، مردہ دلوں کو حیات جاودانی دینے کے لیے، سینکڑوں ہزاروں کے پجاریوں کو ایک کے در پر جھکانے کے لیے، ملکوں کی دوری، اقوام کی بیگانگی، اختلاف الوان اور تفریق زبان مٹانے کے لیے سب کی زبانوں پر ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری کرنے کے لیے قافلہ نبوت کے آخری مقتدا اور قصر نبوت کے آخری ستون بن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، سوتے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میرے آقا کی صورت حسین ہے، سیرت بہترین ہے، صورت میں جمال ہے، سیرت میں کمال ہے۔ میرے محبوب پیغمبر پر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا باب اتنا وسیع ہے کہ اماں صدیقہ پیغمبر کی رفیقہ، ازواج میں لعیقہ، امت پہ شفیقہ، اخلاق میں خلیقہ، کائنات میں باسلیقہ، شان میں عجیبہ، نہایت خوش نصیبہ، خدا کی حبیبہ، باغ نبوت کی عندلیبہ۔ وہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ میرا پیغمبر امی ایسا ہے کہ ساری کائنات میں ان کا استاد نظر نہیں آتا، اور استاد ایسا ہے کہ ساری کائنات ان کی شاگرد ہیں۔ یتیم ایسا ہے، نہ باپ نہ دادا پورے مکہ میں لاوارث نظر آتے ہیں، اور وارث ایسا ہے کہ ساری امت لاوارث کا وارث ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حسین ایسا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دیکھنے والوں نے انگلیاں کاٹی، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں نے اپنے بچے شہید کروائے، گردنیں کٹوائی، جانیں قربان کر دی۔ حسین ایسا ہے کہ خدا نے اپنے محبوب بنا لیا، اور حیا اتنی ہے کہ عرب کی کنواری لڑکیاں بھی حیا کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ بہادر اتنا ہے کہ اکیلا غزوہ حنین میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ نرم دل اور مہربان اتنا ہے کہ ساری زندگی کسی کو انگلی کا اشارہ بھی نہ کیا۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آخر میں آپ کے سامنے ایک ضروری بات عرض کرنا چاہتی ہوں۔ ربیع الاول میں خوشیاں منانے کا سب سے اصل انداز یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیاں ضرور منانی ہیں، پر انداز یہ ہو کہ سب سے پہلے اپنے من اور دل کو درود پاک کی کثرت سے سجائیں، اپنی سوچوں اور عادات کو سنت سے سنواریں، کم از کم ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں، یعنی ایک دن میں 100 مرتبہ تو ضرور پڑھیں، اور زندگی ایسی گزارنے کا عہد کریں جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلوبہ ہے۔ تو میں آخر میں آپ سے اس شعر کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اصلاح عالم کا اب سامان ہونا چاہیے، سب کا دستور العمل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے۔ یہی ہے آرزو، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عام ہو جائے، سب سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔